انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں بے شمار ایسی رسوم آپ کو ملیں گی جن کا چرچا رہا ایک خاص عرصے تک، لوگوں نے ان رسوم کو اپنے وجود کا حصہ بنایا، لیکن وقت کے تھپیڑوں نے ان تمام رسوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن عجیب و غریب منفرد واقعہ ہے یہ، جس کی یاد میں انتہائی محدود پیمانے پر خوف کے عالم میں، زجر کے عالم میں، زنجیروں کی جھنکاروں میں، طوق و سلاسل میں اولین عزاداروں نے اس کی بنیاد رکھی۔ کسی بڑے ہال میں نہیں، کسی بڑے امام باڑے میں نہیں، کسی جامع مسجد میں نہیں، کسی چوک چوراہے پر نہیں، بلکہ زندان کے ایک تاریک گوشے میں، لیکن وہ ایسی توانائی لیے ہوئے تھی رسم کہ ہر دور میں اس رسم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہوتی رہی۔ نہ سمجھیے یہ کہ اس میں کوئی مزاحمت نہیں تھی لہذا اس رسم کا دائرہ پھیلتا گیا، نہیں، روز اول ہی معلوم ہو چکا تھا، طاغوتی طاقتوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یزید کے تخت کو تو ہلا ہی دیا ہے، لیکن صرف ایک یزید ابن معاویہ کی بات نہیں ہے، قیامت تک جو بھی یزیدیت کی روح لیے ہوئے آئے گا یہ آواز اس کے اوپر ضرب کاری ہوگی۔ اس لیے وقت کے ہر یزید نے کوشش کی کہ اس ذکر کو مٹا دیا جائے، اس واقعے کو کوئی اور رنگ دیا جائے، اس کو کوئی اور لباس پہنایا جائے، اس کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دے کر عوام کو اس سے غیر متعلق، غیر مربوط بنا دیا جائے، اس کو غلط فہمی کی بنیاد پر رونما ہونے والا ایک واقعہ قرار دیا جائے۔ عزیر صدیقی نے ویلز آف ٹیلز کے نام سے باقاعدہ کتاب لکھی، سب سے پہلے محمود احمد عباسی نے کراچی میں، اس کے بعد اس کے پیروکاروں میں طرح طرح کے نام نہاد دانشور پیدا ہوئے، مورخ پیدا ہوئے۔ عزیر احمد صدیقی نے لکھا کہ یہ کہانی پوری کی پوری گھڑی ہوئی ہے جو اس وقت رائج ہے، نہ صرف سارے مسلمان بلکہ سارے انسان جس کو معرکہ حق و باطل میں معیار قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں ایک نام نہاد مسلمان جس کے اندر یزید کی روح جاگزی تھی، اس نے لکھا کہ یہ کہانی گھڑی ہوئی ہے، سرے سے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہ تھا، رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں، کبھی ایسا دور نہیں گزرا ہے، کبھی کسی ملک میں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایسا دور آپ کو نہیں ملے گا، عزاداری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہ جہاں بڑی طاقتوں نے اس کے راستے کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن جس طرح اس واقعے نے قیامت تک اسلام کی بقا کی گارنٹی دی تھی، ضمانت دی تھی، اسی کے ساتھ ہی اس کے مختلف کرداروں نے جو ذات ابدی کے ساتھ مربوط کردار تھے، ان کرداروں نے اس واقعے کو بھی وہ رنگ دے دیا، وہ رخ دے دیا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس واقعے کی حیات کو اور اس کے اثر کو روک نہ سکے۔ مجھے کبھی کبھی
اپنی قسمت کے اوپر ناز ہوتا ہے. یقین جان